شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فوزیہ شیئر کر رہی ہیں۔ فوزیہ کہتی ہیں میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، میری بڑی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم سب لوگ ان کے گھر ہی گئے ہوئے تھے۔ خالہ جو تھیں وہ وہیں ہم لوگوں کے پاس ہی رہتی تھیں۔ سب بہت زیادہ رو رہے تھے، خالہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھیں۔ جس جگہ پر خالہ کو ہم لوگوں نے ان کی میت رکھی ہوئی تھی وہاں پر بہت زیادہ عورتیں تھیں۔ میرے ساتھ آ کر ایک عورت بیٹھ گئی، وہ بہت عجیب و غریب آوازیں نکال کر رو رہی تھی۔ میں نے 1 سے 2 بار اس کی طرف دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے کون نہیں، چہرہ اس نے اپنا چھپایا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی میں اس کے اور قریب ہو کر بیٹھی تو وہ ایک دم سے جیسے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرایا، اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے کوئی برف ہوتی ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا، ایسے لگا جیسے باقاعدہ مجھے کوئی کرنٹ سا لگا۔ میں تھوڑی سی سے پیچھے ہوئی تو میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ اب جب میں نے اس کی طرف دیکھا، ابھی بھی اس نے منہ کے اوپر وہ کپڑا سے ہی رکھا ہوا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سی ایسی خواتین تھیں جو رو رہی تھیں۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اس نے جیسے ہی اپنے چہرے سے دوپٹہ نیچے کیا، اس کو دیکھ کر میں اتنا ڈری کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی سفید کلر کی آنکھیں تھیں، ان میں آئی بال نہیں تھا۔ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جب میں ایک دم سے بے ہوش ہوئی تو مجھے سب نے، امی وغیرہ نے پکڑا، پاس ہی تھے سب، منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ مجھے ہوش آیا تو میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہاں پر اتنی دنیا تھی، میں بتانا بھی چاہتی تھی، میں بتا نہیں پا رہی تھی کسی کو۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے اندر کمرے میں لے کر چلیں۔ وہ لوگ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی، وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی، کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھ کر بہت عجیب و غریب آوازوں میں رو رہی تھی۔ جب میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرایا تو اس عورت نے جب مجھے اپنا چہرہ دکھایا تو وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ امی بڑی پریشان کہ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھ لیا کیا نہیں۔ کچھ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بہت زیادہ صدمے میں ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے فیل ہوا ہے۔ خالہ کا جنازہ جو تھا وہ رات کو تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد گھر میں مہمان تھے کافی زیادہ، ہم لوگ بھی ادھر ہی تھے، تو ہم ساری جو کزنس تھیں، گرمی کا موسم تھا، ہم لوگوں نے چھت کے اوپر چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں، ہم لوگ اوپر چلی گئیں۔ ابھی بھی میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ تقریباً رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میری خالہ کی ایک ہی بیٹی تھیں، وہ ابھی بھی بہت زیادہ نڈھال تھیں، صدمے سے روئے جا رہی تھیں۔ ان کو ہمت دی، دلاسا دیا۔ ہم لوگ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ تو میں نے اور میری بہن نے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہیں۔ دوسری کزن ان کے پاس ہی تھی، میرے ذہن سے وہ چیز ہی نکل گئی جو دوپہر کو میرے ساتھ ہوا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی پانی لے کر ابھی اوپر ہی آ رہے تھے تو میری جو بہن تھی وہ واش روم میں چلی گئی، تو میں نے کہا کہ میں پانی لے کر چلی جاتی ہوں، یہ آ جائے گی۔ اب جیسے ہی میں سیڑھیوں میں اوپر آنے لگی، وہی عورت میں نے سیڑھیوں کے دروازے کے پاس کھڑی دیکھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں وہ مجھے بار بار کیوں نظر آ رہی تھی۔ میں اتنا ڈری، میں اتنی زور سے چلائی، سارا گھر جاگ گیا، بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے پھر بتایا کہ مجھے بار بار کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے، کوئی عورت نظر آ رہی ہے، جس کو میں نے اس وقت بھی دیکھا جب خالہ کی میت ابھی رکھی ہوئی تھی۔ تو میری جو کزن تھیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم لوگوں کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، ہم لوگوں کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں، ہم لوگوں کا جو اسٹور روم ہے وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہ اکثر میری امی کو بھی نظر آتی تھی، تو ہم امی کو بہت منع کرتے تھے کہ آپ وہاں پر اسٹور روم میں جا کر قرآن پاک نہ پڑھا کریں، لیکن امی بات نہیں مانتی تھی، وہ وہیں پر جا کر قرآن پاک پڑھتی تھی کہ یہاں پر اس مخلوق کا بسیرا، تو یہاں سے یہ چلی جائے گی۔ اسی مخلوق نے خالہ کو بھی نقصان دیا، کیونکہ وہ بار بار ان کو وارن کرتی تھی، خالہ کو بار بار خواب میں نظر آتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہاں پر قرآن پاک مت پڑھا کرو، تم یہاں پر قرآن پاک پڑھتی ہو تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہوں، میں یہاں پر بہت قدیم عرصے سے رہتی ہوں،
یہ گھر بننے سے پہلے بھی میں یہاں پر ہی رہتی تھی، لیکن امی اس چیز کو اگنور کر دیتی تھیں. ہم لوگ ان کو بہت منع کرتے تھے. آخری بار جب اس نے ان کو نقصان دیا تب بھی یہ وہاں پر قرآن پاک ہی پڑھ کر اٹھی تھیں، تو اس نے ان کو اتنے زور سے دھکا دیا، اتنی زور سے کہ ان کی جو بیک بون تھی وہ کریک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئی اور پھر خالہ کا یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ مخلوق مجھے بار بار نظر آ رہی تھی. میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، ڈر گئی کہ یہ مجھے بار بار کیوں نظر آ رہی ہے. میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے تو یہاں پر نہیں رکنا، گھر چلیں. امی نے یہ کہا کہ صبح تو ہونے دو، ہم لوگ گھر چلے جائیں گے. میں نے انہیں یہ کہا کہ میں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے. سب نے سمجھایا کہ کوئی نہیں، بھی صبح ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، تو تم لوگ گھر چلے جانا. مجھے وہ سب بخار ہو گیا خوف سے، ہر کوئی ڈر گیا اپنی جگہ پر. میری کزن نے یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر ہم لوگوں کو رات کے وقت چلتی پھرتی بھی دکھائی دیتی تھی. یہاں تک کہ میری کزن نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اٹھی تو میں واش روم سے جب باہر واش روم میں جانے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے میری بھابھی جو ہیں وہ کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی ہیں رات 2:30 بجے. مجھے یہ لگا کہ شاید کسی بچے نے کوئی فرمائش کی ہوگی، بچے اکثر ایسا کرتے ہیں، تو بھابھی بنا رہی ہوں گی. تو میں نے سوچا میں واش روم سے باہر نکلتی ہوں تو بھابھی سے کہتی ہوں کہ کیا بنا رہی ہیں، مجھے بھی دے دیں. ابھی میں جیسی واش روم سے باہر نکلی، میں کچن کے پاس گئی تو کچن بند تھا، لائٹس آف تھی، لیکن اسٹوو گرم تھا. ایسے لگ رہا تھا یہاں پر ابھی کسی نے کھانا بنایا ہے. تو جب میں بھابھی کے کمرے کے پاس گئی، ان کے کمرے کی لائٹ آف تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھ گئی کہ شاید میں نے اسی مخلوق کا یہ بھی ایک کوئی روپ تھا جو وہ گھر والوں کے روپ میں مجھے نظر آئی، بھابھی کے روپ میں. صبح جب میں جاگی تو میں نے یہ بات بھابھی سے پوچھی تو بھابھی نے یہ کہا کہ نہیں میں تو جاگی نہیں، ہم لوگ تو رات بھر سوئے رہے ہیں. اب میں بہت ڈر گئی. اس کے بعد میں لیٹ نائٹ اٹھ کے واش روم میں نہیں جاتی تھی، مجھے اتنا خوف آتا تھا. اب ہم لوگ صبح واپس آ گئے. جب ہم لوگ واپس آئے تو اس کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے کوئی عجیب و غریب سی چیز میرے ساتھ ہے. یعنی 1 سے 2 بار مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھ کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے. اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی میں اپنے، تو مجھے ایسا لگا میرے ہاتھ کے اوپر آ کر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے. تو جیسے میں نے باقاعدہ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میں باہر بھاگی. میں نے امی سے یہ کہا کہ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جو بھی اس گھر کی جنات ہے، آسیب ہے، چڑیل آفت جو بھی ہے وہ میرے پیچھے لگ گئی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ کے اوپر بار بار کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے، تو مجھے دم کروائیں، کسی کے پاس لے کر جائیں. امی نے ابو کو بتائی یہ بات. ابو نے 1-2 لوگوں سے پوچھا. ہم لوگوں کے نیبر میں ایک آنٹی تھیں تو وہ کسی کو جانتی تھیں، ایک خاتون تھیں ان کو وہ جانتی تھیں، وہ دم وغیرہ کیا کرتی تھیں. ان کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے کافی دور تھا. امی اور آنٹی مجھے ان کے پاس لے کر گئیں. ان کے پاس جب ہم لوگ گئے تو انہوں نے دم مجھے کیا تو ایک دم سے مجھے بہت زیادہ جمائیاں آنے لگی، میری آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، آنکھیں ریڈ ہو گئیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی خالہ کو اسی مخلوق نے نقصان دیا، کیونکہ ان کی خالہ بار بار اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، جبکہ وہ بار بار ان کو منع کر رہی تھی کہ یہاں پر اس اسٹور روم میں قرآن پاک مت پڑھا کرو. وہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو نان مسلم تھی، یہ قرآن پاک پڑھتی تھی اونچی آواز میں، وہ تنگ ہوتی تھی، اس لیے اس نے ان کو نقصان دے دیا. اب اس لڑکی کے پاس وہ مخلوق آ کر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر حاضر تھی، موجود تھی، ہر وقت ان کے گھر میں ہے وہ، تو ان کو تو وہ اکثر نظر آتی ہے، دن کے ٹائم بھی نظر آتی ہے، آپ لوگ بے شک پوچھ لیں ان سے. تو یہ وہ اس وقت اس کے پاس تھی، اس نے اس پر غور کر لیا، یہ باقاعدہ اس کے ساتھ ٹچ بھی ہو گئی اور یہ بار بار اسی کو دیکھے جا رہی تھی. اس کو پتہ تھا یہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے اس نے اپنا آپ اس پر ظاہر کر دیا. جیسے وہ ان گھر والوں کو نظر آتی تھی اسی لیے اس کو بھی نظر آنے لگ گئی. کوشش یہ کریں کہ یہ لڑکی دوبارہ زیادہ ان کے گھر نہ جائے، ورنہ اللہ نہ کرے اس کو کہیں دورے نہ پڑنے لگ جائیں. پھر انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تعویذات تو نہیں دیتی، میں صرف دم ہی کر سکتی ہوں، تعویذات آپ کسی اور سے لے سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ لوگ حفاظت کے لیے لے لیں، کیونکہ ابھی ان میرڈ ہے، اس کی شادی ہونی ہے، تو وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے. پھر ہم لوگوں نے، ابو نے بڑی کوشش کی، ایک صاحب علم کا پتہ چلا، ان کے پاس گئے، وہاں سے حفاظت کے تعویذات لے کر مجھے دیے، وہ میں نے پہنے گلے میں، تب جا کر میں کچھ ٹھیک ہوئی. ورنہ مجھے ہر وقت خوف رہتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بس کہیں وہ میرے سامنے. اس کے بعد میں اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی، 6 سال ہو گئے ہیں. وہ لوگ مجھے ملنے آتے ہیں، میں چاہ کر بھی ان کے گھر نہیں جا سکتی. ہاں کبھی اگر ان لوگوں نے گھر چینج کیا، وہ لوگ وہاں سے گئے تو پھر میں ان کے گھر جا سکتی ہوں.
ادروائز میں دوبارہ یہ رسک نہیں لے سکتی. اس کے بعد میری کزنس کی شادیاں ہوئی، میں نہیں گئی. ان کے جو ہال میں فنکشن ہوتے تھے وہاں پر میں چلی جاتی تھی، لیکن میں ان کے گھر دوبارہ نہیں گئی. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فوزیہ آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbreak57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.